شکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین، گزشتہ آیات میں اللہ پروردگار عالم نے دو قسم کے پھلوں کا ذکر کیا، دو قسم کے درختوں کا ذکر فرمایا، معروشات و غیر معروشات. اور آج کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں رب تعالیٰ نے دو قسم کے جانوروں کا ذکر فرمایا. اب یہ جو درخت ہے نا، ان میں سے حرمت علت کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، البتہ یہ جو بوٹیاں ہیں ان میں سے جو نشہ آور ہوگی وہ حرام ہو، اور نشہ آور نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہے اگر اس کا کوئی پھل کھانا چاہے. لیکن ایسا پھل دیکھا نہیں ہے جو کھایا جائے اور نشہ آ جائے سوائے پوست کے. اس آیت میں فرمایا گیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جانور میں نے دو قسم کے پیدا کیے، حمولہ ایک وزن اٹھانے والے، وفرشا اور دوسرے زمین کے ساتھ لگ کر چلنے والے، ایک اونچے اور ایک چھوٹے. اب جو جانور ہمارا وزن اٹھا کر چلتے ہیں، اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ جانور وزن اٹھا کر چلنے والے، ہمارا بوجھ اٹھا کر چلنے والے. اور دوسرے جو ہیں وہ زمین کے ساتھ مل کر چلنے والے. حدیث پاک کے اندر عجیب سی بات آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اونٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بغض ہوتا ہے. اور جب مثال دیتے ہیں ہمارے اردو دان لوگ تو بغض شتر، فارسی کے اندر بھی یہ مثال چلتا، بغض شتر. شتر اونٹ کو کہتے، اونٹ کا بغض. معلوم ہوتا ہے کوئی اونٹ کا کینہ اور بغض ایسی چیز ہے جو اپنے اندر یہ چھپائے رکھتا ہے، نکالتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بغض آ جاتا، اور فرمایا جو بکریاں رکھنے والے ہیں ان کے اندر عاجزی آ جاتی، کیونکہ بھیڑ اور بکری کے اندر خود عاجزی ہو. علامہ توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھیڑ اور بکری جب پیشاب کرتی ہے تو زمین کے ساتھ قریب ہو جاتی، زمین کے قریب ہو جاتی. ویسے اس کے اندر مسکنت، اس کے اندر عاجزی. تو بھیڑ بکریاں رکھنے والے کے اندر عاجزی ہوگی اور اونٹ رکھنے والوں کے اندر بغض آ جائے گا. تو جانور کا اثر اب انسان پر ہو رہا ہے. انسان جانور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی خصلت کو لے رہا ہے، جانور کی خصلت انسان کے اندر آ رہی ہے. اسی واسطے کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، کیونکہ انسان کے اندر انفعالی مادہ ہے، دوسرے کی بات قبول کرنے کا جوہر ہے. اس واسطے اگر جانور کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی عادات اس کے اندر منتقل ہو، اور اگر نیکوں کے اندر بیٹھے گا تو وہ نیکی والی عادات اس کے اندر منتقل ہوگی اور وہی مزاج آئے گا. نیکوں والا مزاج آئے گا، بروں والا مزاج
بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو بروں والی کیفیت اور وہ مزاج ہے. اس واسطے کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو پہچاننا ہو تو دیکھو یہ بیٹھتا کن لوگوں کے اندر, اس کے دوستوں کو دیکھو, اس کی سوسائٹی اور محفل. فلاں آدمی بڑا سمجھدار ہے, دوسرا بولتا وہ سمجھدار ہے, ہر وقت بیٹھا تو فلاں کے پاس ہو, فلاں کے پاس بیٹھا ہو, فلاں کے پاس. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو کہ نماز پڑھ. معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال سے پہلے نماز اس کو یاد کروا لینی چاہیے, 7 سال تک نماز اسے آ جائے. 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم کرو کہ نماز پڑھ بیٹا, اور جب 10 سال کا ہو تو شریعت کہتی ہے اس کو مارو. 10 سال کا ہو جائے اب نماز نہیں پڑھتا, مارو. مسئلہ کیا ہے, 10 سال کا بچہ بالغ تو نہیں, اور احکام جو ہے وہ بلوغت کے بعد, یعنی فرشتہ جب اس کے اعمال لکھنا شروع کرتا ہے تو 10 سال کے بعد نہیں بلکہ بلوغت کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو تب لکھنا شروع. تو ابھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے جو مارنے کا حکم دیا, تو بالغ تو اس نے جا کر ہونا 16 سال کی عمر کے اندر, اور ابھی سے 10 سال کا ہے تو مار کے اس کو نماز پڑھاؤ. تو علماء نے یہاں جو نقطہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 16 سال تک پہنچنے تک, 16 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس کو ان 6 سالوں کے اندر نماز کی مشق ہو جائے, نماز کی عادت بن جائے گی. بالغ نہیں ہے, اگر چھوڑ دے گا تو گناہگار بھی نہیں ہوگا, اگر چھوڑ دے گا گناہگار نہیں ہوگا, لیکن 16 سال کی عمر تک, بالغ تک اس کو نماز کی عادت پڑ جائے. اب باپ کہتا ہے بچے کو نماز پڑھ, وہ نماز میں کھڑا ہے, اب بچہ فل دکھلاوا کر رہا ہے, قابل توجہ بات, بچہ فل دکھلاوا کر رہا ہے, باپ کو دکھا رہا ہے, ریا کر رہا ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے دکھلاوا, پہلے ریا, پھر کچھ دن ریا کرتا رہے گا, یہ دکھلاوا, تو یہ کام اس کی عادت بن جائے. عادت بن گئی, عادت کے بعد جب اسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے لیے جھک رہا ہوں تو وہی عبادت بن جائے. ایک فعل ہے جو پہلے ریا ہے اور پھر عادت بنے گی, عادت کے بعد عبادت بن جائے. اسی واسطے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈھال دے. سونا ہے نا, سونا کچھ بھی نہیں, سونے کی اپنی شکل تو ہوتی کوئی, کہ اس کی یہ شکل ہے, سنار اس کو پگھلاتا ہے, اور اگر انگوٹھی کے سانچے کے اندر ڈال دے تو وہ انگوٹھی بن جاتی, گلے بند کے سانچے میں اس کو ڈال دیتا ہے تو وہی سونا اس کی شکل اختیار کر جاتا ہے, ٹکے کی جو اس کے سانچے میں ڈال دیتا ہے تو وہ ٹکا بن جاتا ہے, ہاتھ کے کڑے کے سانچے میں ڈالتا ہے تو وہ کڑا بن جاتا ہے. سونے کی جس طرح کہتے ہیں پانی کا اپنا رنگ کوئی نہیں, جس ظرف کے اندر ڈالو, جس برتن کے اندر ڈالو, اس کا رنگ وہی نظر آئے. جس طرح کا برتن ہوگا پانی کا رنگ اسی طرح کا نظر آئے گا. اسی طرح سونے کی کوئی اپنی مخصوص شکل و صورت نہیں, وہ سنار جس سانچے کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے اس طرح وہ اپنی شکل بنا لیتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا تو مومن, حضور کریم علیہ السلام کا امتی, تو کیا کر, تو اپنی پوری زندگی حضور کی سیرت کے سانچے کے اندر ڈال دے. بس اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈال دے. جب سیرت کے سانچے میں ڈال دے گا تو یہ اسی طرح ڈھلتی چلی جائے. ایک بزرگ صبح سویرے نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے, بابا تیری آنکھ کھل جاتی ہے, بچے پوچھتے ہیں ہماری نہیں کھل. وہ کہتا ہے بیٹا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرا بستر ہی مجھے اٹھا دیتا ہے, میرا بستر ہی کہہ دیتا ہے ہوں تیرے سونے کا ٹائم نہیں. اور اللہ جانتا ہے جس کو نماز کی عادت ہوتی ہے, جب نماز کا وقت ہو جاتا تو طبیعت کے اندر بے چینی, جب تک کہ اللہ کا کام نہ کر لیا جائے چین آتا ہی نہیں. اور جب کبھی نماز قضا ہو جائے, ہو جاتی ہم سے بھی ہو جاتی, آپ سے بھی ہو جاتی, نماز قضا ہو جائے کسی وجہ سے, تو جب تک اس کو پڑھ نہیں لیتے اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برا آدمی جو ہے جب برائی کرتا ہے تو یوں
سے لگتا ہے جس طرح میرے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی ہے، یعنی پرواہ کوئی نہیں۔ اور جو اللہ کا پیارا ہے مومن، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے دب گیا، جب تک اس کو توبہ کر کے ہٹاتا نہیں ہے وہ ہٹتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کے اقوال مختلف ہیں کہ جب غسل واجب ہو جائے، جب تک غسل کر نہیں لیتا کیا کیفیت ہوتی۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یار جب غسل واجب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے تو جب تک غسل کیا نہ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ابن عمر ہی نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک پہاڑ کے نیچے ہوں اور پورا پہاڑ میرے اوپر ہے، اور جب میں غسل کر لیتا ہوں طبیعت اتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہے جس طرح پہاڑ میرے سر سے اٹھا کر کسی نے دوسری طرف کر دیا۔ اللہ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کو سیرت کے سانچے میں ڈال، سیرت کے سانچے میں ڈالو گے۔ اب معمولات مسجد میں جا رہے ہیں، خود بخود دایاں پیر اندر جائے گا، عادت بن گئی۔ اب جب نکلو گے خود بخود الٹا پیر باہر، اور جب جوتا پہنو گے خود بخود دایاں پاؤں پہلے پہنو گے، اور جب اتارو گے تو الٹا پاؤں کو۔ تو یہ عادات بنتی جا رہی ہیں، عادات۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو یاد بھی نہیں ہوتا اور کام سنت کے مطابق ہوتا، خود کو یاد بھی نہیں ہوتا اور کام سنت کے مطابق سنت کے مطابق ہو جاتا۔ مدرسے کے بچے ہمارے کھیل رہے تھے، اور کھیلتے ہیں نا عصر کے بعد ہم جاؤ کھیلو، تو میں نے دیکھا ان کو کھیلتے ہوئے کوڑی 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 کوڑی۔ تو میں نے ایک دن کہا یار بچوں کو بیٹا یہ لفظ فرشتے نے لکھنا تو ہے ہی صحیح آپ کا، کوڑی کوڑی کرے یا کوئی اور لاؤ؟ تو کہنے لگے استاد کیا کہیں؟ میں نے کہا اللہ اللہ۔ اب وہ کھیلتے ہیں نا جب تو وہ کوڑی کوڑی کی بجائے اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اب جو محلے کے لڑکے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو بھی اسی کی عادت پڑ کہ کوڑی کوڑی کی بجائے اللہ اللہ کہو۔ اچھا، تو بسا اوقات میں عرض کر رہا ہوں اپنے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کام سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اس ڈھلنے کا۔ جب بندہ سوتا ہے تو زبان سے خود بخود دعائیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، اللہ بسمک اموت و احیا، ایت الکرسی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو ہی بندہ موٹر سائیکل بیٹھتا ہے، سواری پر بیٹھتا ہے، تو خود بخود زبان سے دعائیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ تو شریعت کے سانچے میں جس طرح ڈھلتے چلے جاؤ گے وہ تمہاری عادات بھی شریعت بنتی جائے گی، اور جو شریعت وہ تمہاری عادات بنتی جائے گی۔ فرمایا بچہ نماز پڑھ رہا تھا، پہلے ریا کر رہا ہے، پھر عادت اور بعد میں عبادت۔ تو کم از کم ہم یہی کر لیں کہ پہلے ریا ہی صحیح، دل میں نہ ہو، پہلے ریا ہی صحیح، اور پھر اس کے بعد عادت بنے گی، عادت کے بعد عبادت بنے گی۔ لیکن شیطان اتنا جلدی بندے کو آنے نہیں دیتا، جلدی کیا آنے نہیں دیتا، امیدیں لگائے رکھتا ہے۔ ابھی تو بچہ ہے، پھر تو جوان ہوگا، پھر تو بوڑھا ہوگا، بوڑھا ہوگا، پھر ابھی ہے زندگی، یہ چھیتی موت نہیں ہوتی۔ جب موت آ جائے گی اور ترازو اعمال سے خالی ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ نہ ایسا نہیں، آج ہی کہہ دو۔ ڈرائیور تھا میرے ساتھ، اس کو میں کہتا یار نماز پڑھے کر، بس میرے واسطے دعا کرو۔ میں کیا میں مسیح تے وڑ جانا، تیرے واسطے دعا کروں، تو بھی میرے ساتھ آ جایا کر۔ گاڑی ہم روکتے یار آؤ نماز پڑھ تو نماز پڑھ، بس میرے واسطے دعا کرو، میرے واسطے دعا کرو، جو بھی ہو جائے میرے واسطے دعا کرو۔ تو دعا کے ساتھ کس طرح نمازی بنے گا؟ آج ہی توبہ کر لے اور آ جا مسجد میں، شروع کر دے کام۔ عرض کر رہا ہوں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا وَفَرْشًا، دو قسم کے جانور، ایک زمین کے ساتھ لگ کر چلنے والے اور ایک ذرا اونچے قسم کے جانور۔ اللہ نے دو کا ذکر فرمایا، آگے فرمایا، یہاں پھلوں کا ذکر کر کے آگے کھانے کا ذکر ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ۔ یہاں بھی دو چیزوں کا ذکر فرما کے دو جانوروں کو فرما، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے کھاؤ۔ معلوم ہوتا ہے یہ جانور جو بڑے اور چھوٹے ہیں ان میں حلال بھی ہے اور ان میں حرام بھی ہے، ان میں حلال بھی ہے، ان میں حرام بھی ہے۔ حلال کو کھانے کا حکم ہے، حرام کو کھانے کا حکم نہیں۔ لیکن اخبار میں آ گیا فلاں جگہ پر ایک ہوٹل والا اتنے عرصے تک اپنے گاہکوں کو گدھے کا گوشت کھلاتا رہا۔ اخبار میں آ گیا فلاں جگہ پر ایک کساب گوشت بیچتا تھا اور وہ کتے کا گوشت بیچتا رہا، فلاں ہوتا رہا، فلاں ہوتا رہا، فلاں ہوتا رہا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں تبلیغ جماعت کے ساتھ تھا، دیہات کے اندر چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے، بالکل دیہات، ادھر سیالکوٹ کی طرف۔ تو ایک بابا وہاں میں ملا، سفید داڑھی والا، کیا کرتے ہو تم؟
میں نے بتایا کہ ہم اس کام کے لیے نکلے ہیں. تو اس بابے نے میری تائید میں ہمیں ایک بات سنا, مجھے یاد پڑتا ہے. کہتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں. رمضان شریف کا مہینہ تھا. کہنے لگا میں مسلمان تھا اور میں کوئی چیز کھا رہا تھا تو ایک ہندو نے مجھے زور سے تھپڑ مارا. میں نے جو اڑ کے دیکھا, کیا ہوا؟ شرم نہیں آتی؟ رمضان شریف ہے تو کھا رہا ہے. یعنی ہندو نے. تو کہنے لگا مجھے اس وقت عقل آئی کہ ہندو جو مجھے کہہ رہا ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنا چاہیے, یعنی ہندو مجھے کہہ رہا ہے تو اپنے مذہب کے مطابق اس مہینے کا ادب و احترام تو کر. اور پرانے بابے یہی کہتے ہیں کہ ہندو ڈھول بجاتے ہوئے آتے تھے اور جب مسجد کے قریب آتے تو ہندو ڈھول کو بند کر دیا اور کہتے تھے کہ میں عبادت کا آ گئی. عبادت, حالانکہ ان کی مسجد تو نہیں, مسجد تو ہماری ہے, لیکن اسی ہندو لے جب سلام کرانو تو ڈھول کی سمیت مسجد بڑھ جائے. مولوی بھی ابو کوئی گال نہیں کرتا, 100 روپیہ اس نے بھی ملنا ہوں, وہ بھی کوئی بات نہیں کرتا کہ چلو 100 روپیہ تو مجھے ملے گا نا, دلہا آ رہا ہے مسجد کا سلام کرنے. میں تو منع دور سے منع, خبردار پہ لے جو پیچھے ڈھول کی ہے میراسی شراسی پیچھے کھلوتے رہے, یہ آگے چلو کوئی نہیں ہے, یہ رسم اچھی خیر کوئی بات. آگے فرمایا کلو مما رزقکم اللہ. توجہ, ہر جانور کے جس طرح اس کے ساتھ رہنے کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے, اسی طرح ہر جانور کے گوشت کی تاثیر. ہر جانور کے گوشت کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے. جس طرح حکما بتاتے ہیں یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا, اتنا بتا سکتے ہیں, آگے نہیں بتا سکتے کہ اس کا اثر کیا ہے. فرمایا خنزیر کا گوشت, علماء نے لکھا ہے خنزیر کا گوشت, چونکہ خنزیر ایک ایسا تمام جانوروں میں سے بے غیرت جانور ہے کہ جب اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو اس کے نر سارے لائن کے اندر لگ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک فارغ ہوتا ہے دوسرا جاتا ہے وہ فارغ, تو یہ بے غیرتی کی علامت. تو جو اس خنزیر کا گوشت کھائے گا تو وہی خصائل اس بندے کے اندر ہیں, وہی خصلتیں اس بندے کے اندر آئیں گی جو خنزیر کی خصلت ہے. اللہ رب العزت نے, پروردگار عالم نے خنزیر کے گوشت کو ویسے ہی حرام نہیں قرار دے دی. اب باہر لڑکے ہمارے جاتے ہیں, کتنے دبئی, کتنے رہنا بھی, میں کویت, تو کتنے رہنا ہے, تو کہاں رہ رہا ہے جی, میں انگلینڈ لندن فلاں فلاں. کیا کرتے ہو؟ وہ سیل میں نہیں کرتا ہوں. کس چیز کی؟ خنزیر کے گوشت بیچتے. شراب بیچتا ہوں دکان پر. پھر فون آتے کرنا جائز ہے نہ جائز. جب تو جا رہا تھا پہلے پوچھ لیتے کہ میں جو جا رہا ہوں انہوں نے وہاں تجھے قرآن تو نہیں پڑھوانا, وہ تو اپنے مسلک کے مطابق جو کام تجھے لیں گے تمہیں کرنے میں. آپ کی مزدوری ہے اور جانا ہے, مجبوری ہے, میں کیا کروں, گزارا پاکستان میں نہیں ہو رہا تھا, میں نے کہا مر تو نہیں رہا تھا. اب وہاں شراب بیچتا ہے دکان پر لڑکا ہمارا مسلمانوں کا, اور وہاں کھڑا سیل مین ہے, اور وہاں خنزیر کا گوشت بیچتا ہے, خنزیر کا دودھ بیچتا ہے, اور فون کرتا ہے کہ یہ میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے. اس کو کون بدبخت حلال کہے؟ اس کو کون بدبخت حلال کہے؟ حرام چیز ہے. حرام چیز جو ہے اس کو بیچنا بھی حرام. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی, فرمایا جو حرام چیزیں ہیں یہ جانوروں کو کھلانی بھی حرام. جیسے آپ کی تو وہ حرام چیز ہے, آپ بھینس کو دے دیتے, بھینس کو, گائے کو, چوری کا تیل تھا, اپنی باپ نے بھینس کو پلا دیا, اپنی گائے کو پلا دیا, بکری کو کوئی چوری کی حرام کی. فرمایا اپنے جانوروں کو پلانی بھی ناجائز ہے. یا دوسرے کے کھیت کے اندر جانور چھوڑ, اس کا کھیت چر گئے, اب اس کا کھیت چرا, یہ قربانی کا جانور ہے, لوگ اس کا بڑا ادب احترام. اور قربانی کے جانور پٹھے, اس کا چارہ جو ہے وہ بھی سنبھال کے کہ کہیں سے چوری کا اور غلط اس کے منہ میں نہ ڈالے. جب تم نے اس کا ادب احترام کیا تو شریعت کہتی ہے قیامت والے دن اس جانور کا چارہ, اس کا پیشاب اور اس کی مینگنیاں بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر تل جائیں. تم نے اس کا اتنا خیال کیا, اللہ تمہارا اتنا خیال. فرمایا گیا کلو مما رزقکم اللہ, اللہ نے جو رزق دیا ہے اس سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے جو قدم ہیں ان کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدم نظر نہیں آتے, نظر بھی نہیں آتے, اور اللہ فرماتا ہے اس سے بچو. شیطان نظر بھی نہیں آتا اور اللہ فرماتے ہیں اسے بچو. یا اللہ جب نظر نہیں آتا بچیں گے, تو نے اس کو ڈھیلی اتنی دی. دل میں خیال آتا ہے, اپنے دل میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو ڈھیلی اتنی دے رکھی ہے اور اس کو اختیارات اتنے دیے کہ وہ ہمارے خون اور رگ و ریشہ کے اندر گھس جاتا ہے, وہ ہمارے دل پر بیٹھ جاتا ہے, ہمارے دماغ پر اثر ڈال دیتا ہے. اور مولا تو پھر بھی کہتا ہے اس سے بچو. بچنے کا راستہ ہی کوئی نہیں.
تو پھر کملی والے نے خود بتایا شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، جب شیطان کے حملے کا پتہ چلے تو فوراً رب کے قلعے کے اندر بند ہو جائے۔ اللہ کا قلعہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ خدا کے قلعے ہیں۔ جب اللہ کے قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے تو وہ قلعے سے باہر ہی رہے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو گے بھاگے گا۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے ولا حضوران، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح واضح دشمن، تمہارا واضح واضح دشمن۔ اللہ جانتا ہے تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، علماء حضرات جانتے ہیں، اس تلبیس ابلیس کے اندر شیطان کی پوری حرکات کو نقل کرتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان بندے کو قابو کس طرح کرتا ہے۔ تاجر کو پکڑنے کا اس کا طریقہ الگ، نمازی کو پکڑنے کا طریقہ الگ، نمازی کو بھی پکڑتے، نمازی کو پکڑنے کا طریقہ الگ۔ نمازی نماز پڑھے گا، اب نماز تو اس نے پڑھی بڑی مشکل سے، اس نے روکا لیکن روکا نہیں، نمازی تھا آ گیا، اب اسے پتہ ہے کہ نمازی رکے گا نہیں، آئے گا مسجد میں آ گیا، اب جو ہی سلام پھرا غیبت شروع ہو گئی، جو ہی سلام پھرا غیبت شروع ہو گئی۔ اگر اور کسی کی غیبت نہیں تو امام مسجد ہی شروع کر دے، جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے اسے دے پیچھے لگ جاؤ، کمال مولوی صاحب تو فلاں 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 فلاں، مطلب اس کے پیچھے، تاکہ جو نیکی کمائی ہے اس کو برباد کر کے یہی جاؤ، واپس نیکی گھر نہ لے جاؤ۔ تو نمازی کو پکڑنے کا طریقہ الگ ہے، بوڑھوں کو پکڑنے کا طریقہ الگ، سفید ریش سے گناہ کرانے کا طریقہ الگ ہے۔ بابے بیٹھے ہوں گے حکے پر تو وہاں ایک غیبت کانفرنس چل رہی ہے بابے حکے پر، اور عورتیں بیٹھی ہوں گی خواتین تو بیٹھی چپ رہ جائیں تو سمجھ لو بیمار ہے۔ عورت ہو اور چپ، عورت تے چپ دا جوڑی کوئی، اللہ جانتا ہے، عورت اور پھر چپ، اس کا جوڑی کوئی بجائے اس کے۔ ہمارے مولانا احمد صاحب حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے مرید ابھی زندہ ہے لیکن بہت کمزور ہو، مجھے سنا رہے کہ ایک آدمی کو ہمارے علاقے میں فیر لگا، گولی لگی اور وہ مر گئی، اور عورتوں پر، ان کی عقل کی بات، عورتوں پہ آنکھ ہوتی ہیں، وہ مرا پڑا ہے، ختم ہو گئی، شکر ہے آنکھ بچ گئی، شکر ہے اب آنکھ کھل کی کرے گی بچ کے بھی، شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ اب آنکھ دے بچن کو فائدہ ہو تو گیا مار، لیکن ایک بات ضرور کرنی، جن منہ سے کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہے۔ اس واسطے یہ اکیلی بیٹھی ہو تو غیبت، بجائے غیبت کی اگر کوئی مسئلہ شروع کر دے، کوئی حدیث شروع کر دے، امہات المومنین میں سے کسی کا قصہ شروع کر دے، نیک عورتیں اور نیک خواتین گزری ہیں ان میں سے کسی کا واقعہ شروع کر دے، خامد کی فرما برداری۔ مسلم شریف کے اندر آ رہا ہے کہ کئی عورتیں اکٹھی ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور وہ اپنے اپنے خامد کی باتیں کر رہے ہیں، میرا خامد ایسا ہے ایسا ہے ایسا، خیر غیبت۔ تو مفتی عبدالستار صاحب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے، خیر فرمانے لگے ایسا کوئی واقعہ کسی عالم نے لکھا ہے کہ مرد بھی جمع ہو گئے اور اپنی عورتوں کی باتیں اس طرح شروع کی؟ تو یہ عورتوں کے حصے میں ہے کہ بیٹھ جاتی ہیں تو خامدوں کی بات، یا کمائی کی بات شروع ہو جائے یا پھر عدم اخلاق کی بات شروع ہوگی، کوئی نہ کوئی شروع ہو جائے۔ انہو لکم عدو مبین، شیطان اتنا سخت دشمن ہے کہ کچھ نہ کچھ کرا کے چھوڑے۔ ثمانیۃ ازواج من الزان اثنین ومن الماعز اثنین، یہ اللہ پاک نے کہ جوڑے ذکر کیے جانوروں کے، اور فرمایا کہ میں جس کو چاہوں حلال کروں، جس کو چاہوں حرام کروں، کسی بندے کو حرام اور حلال کا اختیار نہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اللہ نے جب وصیت کی تھی ان کی، تمہیں معلوم ہے تو وہاں موجود تھے، جب موجود نہیں تھے تو اللہ کی ہر بات پر جب تم نے اعتماد حرام اور حلال کے اندر کیا تو یہ جو اپنی طرف سے حرام بنا لیتی ہو یہ نہ بنایا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے بیٹھے بیٹھے، اللہ کا یہ حکم، ایک بندہ حج پر نہیں جا رہا، پیسے اچھے بھلے کیوں نہیں جانتا، اللہ جو فرمایا کارج تھی جوان ہوئے تھے جدو تک وہ بیاہ نہ کرو، جھاڑتے نہیں جمع کہ اللہ تی جھوٹ بولے ظالمہ،
اللہ نے یہ کب فرمایا ہے کہ بیٹی گھر میں جوان ہو تو پہلے اس کی شادی کرو اور پھر حج پر جاؤ؟ جی اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تو جو اللہ کا فرمان ہے، بس میں گولی بیچنے والے آئیں گے جی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے بھائی دشمنی ہے وہ گال چھوڑ لینی چاہیے. میں کئی بار نہ کہنا جھوٹ بولوں، نہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے نہ رسول نے، صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہمارے سرمے کی آواز اور ہماری گولی کی آواز، جو ہم پھکی بیچ رہے ہیں اس کی آواز، یہ سن لیں توجہ کے ساتھ. نہ، اللہ پاک نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتا. جن لوگوں نے پیچھے آ رہا ہے بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے اللہ پاک کے کلام کو بدلا تھا، خدا نے ان کے حلیے بدل دی، ان کی شکل کہ تم نے میرے کلام کو اصل حالت میں نہیں رہنے دیا تو میں تمہاری شکل انسانی کو اپنی حالت پر نہیں رہنے دوں، میں تمہاری شکل انسانی کو برباد کر دوں. تو شکل انسانی اللہ نے کسی کو باندر بنا دیا، کسی کو خنزیر، کسی کو چوہے. اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، ایک گو مری پڑی تھی، گو مری پڑی، نبی کریم علیہ السلام نے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر اس کی انگلیاں گر رہی، 1 2 3 4 5 اس کی انگلیاں گر رہی. یا رسول اللہ کیوں گر رہے؟ حضور نے فرمایا انگلیاں گن رہا ہوں اس لیے اگر 5 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی امتوں میں سے کوئی امت تباہ شدہ اور یہ شکل بدلی. اگر اس کی ابو داؤد میں حدیث ہے، اگر اس کی انگلیاں 5 ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور یہ آگے چلتی جائے، آگے چلتی جائے. تو جو میں بات کر رہا تھا، جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دے. ظالم وہی ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بول. مسلم شریف حدیث پاک کی کتاب، اس کے مقدمے کے اندر امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری ذات پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے اپنا جہنم میں ٹھکانہ تیار رکھتا ہے. سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں تیار. ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے ایک روایت غلط ہوتی ہے، جھوٹی بات، ایک خطیب منبر پر بیان کرتا ہے اور دوسرا لا علم آدمی آگے بیٹھا ہے، وہ اس کی حدیث کو لے لیتا ہے اور وہ آگے بیان کرتا ہے. تو اب یہ سننے والا اگر آگے بیان کرتا ہے تو یہ جان بوجھ کر نبی پر جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ ایک لا علمی کے تحت یہ چل رہا ہے. اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اصل بندہ وہ ہے جس نے یہ جھوٹی روایت سنائی. اس واسطے بعض صحابہ کرام تو ایسے تھے جب یہ حدیث سنی نا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو صحابہ کرام نے حدیثیں بیان کرنی بند کر دی کہ جان کو لفظ آگے پیچھے نہ ہو. اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی حدیث آ کر سنا تھا تو حضرت شیر خدا پہلے اس سے قسم لیتے تھے، رب دی قسم چوک کہ تو حضور کو نہیں سنے، اسی طرح تو نے سنا. وہ قسم اٹھا لیتا تو پھر حضرت علی اس کی بات کو قبول کر لیتے. قسم کیوں اٹھاتے ہو؟ قسم کیوں اٹھاتے ہو؟ کیونکہ وہم اور گمان اور بدگمانی اس دور کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی. حضور علیہ السلام کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آ گئے. حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور پورے شہر کے اندر بات دھوم گئی ہے کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی. ہر بندہ کر رہی ہے اچھا نہیں ہوا فلاں ہوا، کوئی بات کر رہا ہے کوئی. حضرت فاروق اعظم سیدھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حضور کا دور ہے اور لوگوں نے نبی کے خلاف بدگمانی پھیلا دی. اس واسطے اصل مرکز سے پہلے پوچھنا چاہیے، اصل ہستی اور اصل شخصیت سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ واقعی یہ کام ہوا. جب ہم نے حضور علیہ السلام سے تسلی کر لی اور بازار کے اندر جا کر منادی کر دو کہ ہم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں. اس واسطے حضرت علی مرتضیٰ قسم لیتے ہیں کہ تو نے واقعی حضور سے یہ بات سنی. تو حدیث بیان کرنا یا اللہ کے متعلق کہنا کہ اللہ پاک نے یوں کہا ہے، بڑی احتیاط والی بات ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اس قرآن پاک کے درس کو یا اللہ ہمیشہ قائم و دائم فرما. یا اللہ ہماری زندگی کے بعد بھی یا اللہ اس رونق کو برقرار رکھنا. یا اللہ جتنے بھائی سننے کے لیے آئے سب پر اپنی خصوصی رحمت فرما. جن کے گھر میں کوئی بیمار یا پریشان ہے تو اپنی رحمت سے ان کی پریشانی اور بیماری کو دور فرما. یا اللہ اس گھڑی سے پہلے ہم نے بڑے گناہ کیے، یا اللہ تو جانتا ہے تیرے سامنے. یا اللہ اس وقت سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں
تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تمام بھائیوں کے کاروبار میں، رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما۔ چھوٹا سا رانا ٹاؤن میں ادارہ ہے، مدرسہ ہے، اس کے لیے دعا کرے یا اللہ تو اس کو کامیاب فرما، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ صلی اللہ تعالیٰ